محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے میں میرے بہت برا وقت تھا، 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی فیملی کو کیسے رکھیں گے؟ میں نے فرمایا کہ مجھے کوئی اچھا طریقہ بتائیے، مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھائیے آسان سے، کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ اگر آپ پر بڑے علم سمجھدار ہو تو کبھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے مہربانی فرما کے مجھے آسان لفظوں میں ساتھ کے کوئی اچھا طریقہ بتائیے جس سے میری زندگی میں بہتر ہو جائے۔ وہ بزرگ اس بات کو سن کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے سامنے موجود پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی اونچائی پہاڑ کے قریب ہے اور اس مسجد کے پاس جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سننے میں تو بڑا عجیب ہی لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن وہ چوٹی نیا اس مسجد کی زمین کو خراب کر دے گا، اس میں پل بنا کر اس میں زمین پھیلایا، اس کی طاقت ختم کر دے گی، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی درخت آ لگتا ہے اور مزید زمین بھی کمزور ہے۔ تم میری ایک کام کرو، اس کے بعد تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تم 7 روز تک ایسے کرتے رہو، اس چوٹی کے گھر میں تمہیں نہیں، جہاں کہیں بھی تمہیں چوٹی ملے تم اسے بتا دو۔ اس مسجد کے آس پاس بھی پہاڑ نہیں، چوٹی کا کوئی گھر نہیں رہتا، لیکن یاد رکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ گھر تو توڑنے والا وقت کوئی نہیں، چوٹی کو تم نہیں سکتے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے بزرگ آدمی سے وعدہ کیا، وہ ایسا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بزرگ آدمی ایسے کیوں کہہ رہا، وہ چوٹی پر ظلم کر رہا، ان کا گھر برباد کرنے کا نقصان پہنچائے گا، آخری میں کون اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ لیکن چوٹی اس کی اپنی زندگی ہے اور اس مشکلات کو نکلنا چاہتا ہے، تو اس نے اس بزرگ سے آدمی کی بات مانی۔ اگلے دن صبح جب پہلے پہاڑ پر پہنچا تو دیکھا بہت ساری چوٹی اپنے کھانے اٹھائی لے کر رہی ہے۔ ساری چوٹی ایک دانے اناج کے چھوٹے چھوٹے دانے لے اپنے گھر میں جمع کرتی رہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ اتنی